کیا آپ باہر کے ممالک جانا چاہتے ہیں اور آپ کا VTRL اور TPHA ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے تو بہت جلد آپ اس کو نیگیٹو کر کے بآسانی باہر کے ممالک جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بہت سے لوگ جب پاکستان سے باہر جانے کے لیے ٹرائی کرتے ہیں دبئی، سعودیہ عرب یا کسی بھی بیرونی ممالک میں، تو ان کا میڈیکل کروایا جاتا ہے۔ اس میڈیکل میں آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جاتے ہیں۔ ان چند ٹیسٹوں میں ایک ٹیسٹ کا نام VDRL ٹیسٹ ہے، جسے وینیریل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹری ٹیسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ٹیسٹ آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ اب آپ باہر کے ممالک سفر نہیں کر سکتے۔ ناظرین، VTRL ٹیسٹ ایک خون کا ٹیسٹ ہے جسے آتشی کی جانچ کے لیے کروایا جاتا ہے۔ جب تک یہ ٹیسٹ آپ کا نیگیٹو نہ ہو جائے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ انہیں ایک اور ٹیسٹ TPHA لکھ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کنفرم کروائیں کہ آپ کو یہ بیماری تو نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ VTRL ٹیسٹ کس بیماری کے لیے کروایا جاتا ہے، وہ بیماری کس طرح ٹھیک ہوگی، یہ بیماری کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، کیسے اس بیماری کو دور کر کے آپ باہر کے ممالک میں سفر کر سکتے ہیں۔ VTRL ٹیسٹ ایک بیماری کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے جسے سفلس یعنی آتشی کہا جاتا ہے۔ یہ سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ یہ بیماری ایک بیکٹیریا جسے ٹریپونیما پیلیٹم کہتے ہیں اس وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کنجینیٹل سفلس ہوتی ہے، جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس میں چلی جاتی ہے، جیسے ماں کو ہے تو اس سے بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 3 مہینے کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ لیٹ اس کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کے بچے میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کے دانت اور ہڈیاں ٹیڑھی ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری قسم اس کی ایکوائرڈ سفلس ہے۔ ناظرین، آج ہم ایکوائرڈ سفلس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک سیکشل ڈیزیز ہے، یعنی آپ کے جنسی عمل کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنا بلڈ کسی کو دیتے ہیں تو یہ بیماری پھیل سکتی ہے، یا پھر جو ڈرگس لینے والے لوگ کسی کی استعمال کی ہوئی سرنج استعمال کرتے ہیں تو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ آتشی کی مختلف علامات اور اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پہ پرائمری سفلس ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا جنسی عمل کیا ہے تو آپ کا جو نازک حصہ ہوتا ہے اس پر آپ کو ایک چھالا بنا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو کہ زخم بنا ہوا نظر آتا ہے۔ جو لوگ سرنج کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم پر کسی بھی حصے پر یہ نکل سکتا ہے۔ جو لوگ اورل سیکس کرتے ہیں ان کے لپس پر بھی یہ نکل سکتا ہے، وہ اس لیے پینلس ہوتا ہے۔ اگر 3 سے 4 ہفتے میں اس کا ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے تو یہ سیکنڈری ٹریٹمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے سٹیج میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے سٹیج میں اس کی علامات میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس میں آپ کو بخار ہو جاتا ہے، جس میں درد، تھکاوٹ کا ہونا، کسی کام کرنے کو دل نہ کرنا، جسم کے مختلف حصوں پر ریشز ہو جاتے ہیں۔ مریض کو اپنی سکن پر ابھرے ہوئے دانے نظر آئیں گے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم پر گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر آپ کو اپنی گردن کے اندر بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ ہاتھوں اور پاؤں پر آپ کو چھالے بنے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔ اگر 2 سے 3 مہینے میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو یہ تیسرے سٹیج لیٹنٹ سفلس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں آپ کو علامات تو کوئی نہیں نظر آتی، لیکن جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اگر آپ پھر بھی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو یہ بہت لمبے عرصے تک 10 سے 15 سال تک آپ کے اندر خاموش بیٹھا رہتا ہے، اور پھر یہ چوتھے سٹیج ٹریجر سفلس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سٹیج بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں جسم کے کسی بھی حصے میں گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فالج ہو سکتا ہے، شہرک پھول جاتی ہے، جسم کے ایک مختلف حصوں میں دانے یا چھالے بن جاتے ہیں، اور یہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ لازمی نہیں ہے کہ کسی بازاری عورت کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتشک ہو سکتا ہے، بلکہ بہت تیز دھوپ میں زیادہ دیر کام کرنے سے یا زیادہ نمکین چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی سفلس ہو سکتا ہے، اور VTRL پازیٹیو شو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، VTRL ٹیسٹ تب کروایا جاتا ہے جب آپ بیرونی ممالک جانے کے لیے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا VTRL ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور آپ کو آتشک ہے۔ اس کے علاوہ پریگننٹ ویمن جب شروع میں اپنے ٹیسٹ کرواتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں سفلس ہے۔ ایسی کنڈیشن میں مریض ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے نازک حصے میں کوئی بڑے دانے یا چھالے بنے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو VTRL ٹیسٹ کروانے کو کہتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ پیشنٹ کو کہیں سفلس تو نہیں ہے۔ جب مریض VTRL ٹیسٹ کرواتا ہے اور وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جسم میں آتشک کے جراثیم موجود ہیں۔ پھر ہم مریض کو 1 سے 2 مہینے کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، جس کے استعمال سے مریض کا VTRL ٹیسٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔
اور وہ بآسانی بیرونی ممالک سفر کر سکتا ہے۔ اپنے پازیٹیو VTRL کو نیگیٹو کرنے کے لیے آج ہی ہادی دواخانہ تشریف لائیں اور حکیم ناصر علی منہاج سے اپنا مکمل کامیاب علاج کروائیں۔ خدا حافظ۔